अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत हर गुजरते दिन के साथ जिस तरीके से अपने कदम मजबूत करने की कोशिश कर रही है, वहीं इन कदमों की मजबूती के असरात दुनिया भर में महसूस किए जा रहे हैं। आज हमने देखा कि 25 दिसंबर के मौके के ऊपर क्रिसमस की जो तकरीबात हुई उसमें ना सिर्फ ये कि हमारी तरफ से यानी कि सरकार की तरफ से मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अक़लियती कम्युनिटी को एक तो इंडोर्स किया गया, उनको सपोर्टिव रोल की बात की गई और सबसे बढ़कर ये बात करने की भी कोशिश की गई कि पाकिस्तान में अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ है। लेकिन आज के दिन की मुनासबत से इसका फ़ायदा उठाते हुए हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बड़ा खुलकर वो जो तारीफ़ें और वो जो काविशें जिनको पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है, जिनको फ्लोरिश कर रही है और पाकिस्तान की तरक्की का जो एक रफ्तार के साथ मुस्तक़बिल जिसका तयन किया जा रहा है, उसके ऊपर भी बड़ा खुलकर बात की। यकीनन पाकिस्तान के हवाले से इंटरनेशनल जो मैगज़ीन्स हैं उसमें बेपनाह आर्टिकल्स का पिछले कुछ दिनों से जो इन्फ्लक्स है वो नज़र आ रहा है। आज भी द डिप्लोमेट और इसके अलावा फ़ॉरेन पॉलिसी जो बैनुल-अक़वामी जरीदे हैं उनमें पाकिस्तान की जो सिफारती कामयाबी है, पाकिस्तान का न सिर्फ ख़ित्ते बल्कि पूरी दुनिया में एक नई ताकत बनकर उभरना है। और वो तमाम तर मफरूज़े जो कि पाकिस्तान के बारे में करार दिए जाते थे कि पाकिस्तान शायद दिफाई लिहाज से उतना मजबूत नहीं है कि भारत जैसी पावर का मुकाबला कर सके, उसको उस तासुर को रद्द करना। और इस पूरे फेज़ में जब अमेरिका में नए इंतखाबात के बाद अमेरिकी सदर ट्रंप की हुकूमत आई और उस हुकूमत के आने के बाद जिस तरह पाकिस्तान ने अपने ताल्लुकात को अमेरिका के साथ इस्तवार किया और उससे भरपूर उस मौके का फ़ायदा उठाया, इस पूरे सिनेरियो में भारत पस पुश्त डाल दिया गया और भारत की तरफ से जो असल उनका चेहरा था जो कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के हवाले से मुलव्विस रहा है, जो दहशतगर्दी को ख़ित्ते में बढ़ाने में मुलव्विस रहा है, जो दहशतगर्दी की टेरर फाइनेंसिंग में मुलव्विस रहा है, इस किस्म के दीगर अवामिल में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने में मुलव्विस रहा है, वो चेहरा बड़ी हद तक बेनकाब भी हुआ है। लेकिन इन तमाम तर काबिशों और कामयाबियों का जो सहरा है वो पाकिस्तान की हुकूमत और साथ साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को करार दिया गया है। इसके हवाले से तफसीली बात करना चाहेंगे प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में और इसके अलावा इस पर भी बात करेंगे कि एक तरफ पाकिस्तान को सराहा जा रहा है, दूसरी तरफ सियासी मैदान में पाकिस्तान के अंदर अभी भी कुछ भूचाल मौजूद है। एक तरफ अपोजिशन मुज़ाकरात के हवाले से तकसीम नज़र आती है, एक अपोजिशन है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिसने गवर्नमेंट की मुज़ाकरात की कॉल को मुस्तरद कर दिया और दूसरी अपोजिशन है जो कि एक ग्रैंड अपोजिशन है या अलाइंस है, उसने मुज़ाकरात की दरख्वास्त को कबूल कर लिया। लेकिन कैसे एक ही वक्त में बैक वक्त दो अलग अपोजिशन हो सकती हैं, गवर्नमेंट का इसके ऊपर क्या टेक होगा, इस पर तफसीली बात करेंगे। बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में मौजूद होंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब। रांझा साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त के लिए। मैं सर पहले तो आगाज़ पे बात करना चाहूँगी, ये जो पाकिस्तान के हवाले से पिछले कुछ दिनों से वाशिंगटन टाइम्स हो, फाइनेंशियल टाइम्स हो, USA टुडे हो और आज रिसेंटली द डिप्लोमेट और फॉरेन पॉलिसी के जो आर्टिकल्स हैं, आप क्या समझते हैं कि तारीफ़ तो हो रही है हर हवाले से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की, पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों की और पाकिस्तान की सिफारती महारत की, लेकिन इसकी कंटिन्यूटी कितना ज़रूरी है? पाकिस्तान जिन चीज़ों के ऊपर फर्दर काम कर रहा है, ये पॉलिसीज़ इनका तसलसल आपको नज़र आ रहा है मुस्तक़बिल में? देखिए, पाकिस्तान ने जब से पाक भारत कशीदगी हुई और उससे पहले भी पाकिस्तान की बड़ी इफेक्टिव एफर्ट्स थी। ये तो एक इंसिडेंट हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अक़वाम आलम में एक बहुत बड़ी इज़्ज़त से नवाजा और उसके बीच में भी जंग के दौरान भी पाकिस्तान ने एक रिस्पॉन्सिबल नेशन होने का, एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट होने का सबूत दिया और रिस्पॉन्सिबल स्टेट होने के नतीजे में पूरी इंटरनेशनल जितने भी ममालिक थे उन्होंने पाकिस्तान के बिहेवियर को, पाकिस्तान के रिस्पांस को उन्होंने अप्रिशिएट किया और फिर उसके बाद सीरीज़ ऑफ इवेंट्स जो थे वो होना शुरू हो गए कि पाकिस्तान ने हर जगह के ऊपर, चाहे वो मिडल ईस्ट हो, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया हो, चाहे वो US हो, चाहे वो यूरोप हो, हर जगह पे पाकिस्तान ने एक बड़ा मेजर रोल प्ले किया और जो इंटरनेशनल इश्यूज़ थे वहाँ पे भी इफ़ेक्टिवली पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी उसने बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हर जगह पे इफ़ेक्टिवली एक रोल प्ले किया जहाँ पे भी कोई रोल प्ले करने के लिए कहा जाता था। और चाहे वो पाकिस्तान इंटरनेशनली इस मिडल ईस्ट में ख़ास तौर पे जो पीस के, अमन के जो मामलात थे, उस मामलात में भी पाकिस्तान ने जिस तरह इफ़ेक्टिवली एक डिप्लोमेसी में रोल प्ले किया और अभी भी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की कशीदगी में भी पाकिस्तान ने डायलॉग जो थे उसको इनिशिएट करने की पूरी कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे दूसरी साइड से जो रेसिप्रोसिटी रिक्वायर्ड थी वो ना नज़र आई।
تو پاکستان نے ایز اے ہول ان سنس آفٹر دس الیکشن سے لے کے اب تک پاکستان کی گورنمنٹ نے، پاکستان کے جتنے بھی رسپانسبل ہمارے ادارے ہیں، ہماری فورسز نے ہر جگہ پہ ایک بڑا اچھا امپریشن بھی چھوڑا. ایک پاکستان انٹرنیشنلی اپنی ریکگنیشن جو تھی اس کو اسٹیبلش کیا، اور ورلڈ لیڈرز میں پاکستان جو ہے وہ کھلا کے سامنے آیا. بلکہ اب تو اس حد تک کہ پاکستان کی جو ہماری جو پروونشل گورنمنٹس ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کی پرفارمنسز اپنی جگہ پہ، پروونشل گورنمنٹ کی جو پرفارمنسز ہیں اور افیکٹولی سوشل ویلفیئر کے جو پروجیکٹس ہیں ان کے بیچ میں ان کو بھی ریکگنائز کرنا شروع کر دیا گیا ورلڈ وائڈ. ابھی ریسنٹلی پنجاب گورنمنٹ کی جو پرفارمنس ہے، پنجاب گورنمنٹ کے جو سوشل ویلفیئر کے پروجیکٹس ہیں، اور ایون کچھ دیر پہلے تو کانگریس نے بھی اپریشیٹ کیا چیف منسٹر پنجاب کی کچھ ایفرٹس تھیں جو انہوں نے کیں، اور انہوں نے بانڈڈ لیبر کے لیے پاکستان میں انہوں نے ایک کام کیا. تو اس کے اوپر بھی انہوں نے جو رول پلے کیا، اس کے اوپر کانگریس نے بھی بائی پارٹیسن ایک لیٹر ایشو کیا، جس میں پاکستانی کوکس میں جو وہاں کے کانگریس مین تھے، انہوں نے پاکستان کی جو پنجاب گورنمنٹ ہے پاکستان میں اس کو بھی بڑا اپریشیٹ کیا. تو اوور آل پاکستان از پلینگ جو بھی ایک بڑی رسپانسبل ایک ایز اے نیشن بھی انٹرنیشنل ارینا میں ایک بیہیویئر جو ہے پاکستان کی طرف سے سامنے دیکھنے میں آیا ہے. اور پاکستان جو ہے وہ ٹیک آف بھی کر رہا ہے، اور ہمارے جو پروونس ہیں، ان پرٹیکولر پنجاب پروونس جو ہے، پنجاب پروونس کی جو چیف منسٹر ہیں مریم نواز صاحبہ، ان کی جو پرفارمنس ہے وہ بھی انٹرنیشنلی ریکگنائز کئی جگہوں پہ ہوئی ہے، کئی ممالک میں ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے بیٹر ٹیک آف. اور پاکستان جس طریقے سے بلندیوں کی طرف گریجولی چڑھ جا رہا ہے، وہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کی قوم کے لیے، پاکستان کی اکانومی کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے ایک بہت اچھی میں سمجھتا ہوں خبر ہے. سر یہ فرمائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف نے مذاکرات کے حوالے سے جواب دیا ہے کہ وہ مذاکرات کے اس تاثر کو بھی مسترد کرتے ہیں اور مذاکرات کرنا بھی نہیں چاہتے ہیں. اب وزیر اعظم پاکستان نے جو مذاکرات کی ایک مرتبہ پھر بات کی ہے، آپ پھر بھی چاہیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات کے حوالے سے کوئی فردر بات چیت کی جائے؟ دیکھیے، پی ٹی آئی کا جہاں تک طریقہ کار ہے کہ ایک قدم آگے اور دو قدم پیچھے، یہ تو ان کی بہت پرانی ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی رہی ہے. ایک طرف وہ مذاکرات کی بات کر رہے ہوتے تھے اور دوسری طرف وہ چڑھائی کی بات کر رہے ہوتے تھے. تو یہ تو ان کا وتیرہ رہا ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ، اور ویسے بھی یونیفارمٹی آف لیڈرشپ نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف میں. پاکستان تحریک انصاف میں انفارچونیٹلی عمران خان نے اپنے بعد کوئی ایسا لیڈر جو ہے پی ٹی آئی میں ڈیولپ ہی نہیں ہونے دیا، جو کہ پی ٹی آئی میں کہ جو ابھی اس وقت حالات میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں تحریک انصاف کے، جو ان کے ورکرز پھنس چکے ہیں، جو ان کے اوپر مقدمات بنے ہوئے ہیں، جس طریقے سے ان کے ممبران اسمبلی الجھے ہوئے ہیں کیسز میں، مختلف کیسز میں، 9th میں اور سیریز آف کیسز میں، وہ سارے ان کو کوئی نکالے وہاں سے، ان کو کوئی ایک روشنی کی طرف لے کے جائے، ان کو رائٹ ڈائریکشن دے اور پارٹی کو ریوائیو کرے. انفارچونیٹلی پی ٹی آئی میں اس طرح کے جو سین مائنڈز ہیں عمران خان نے ڈیولپ ہی نہیں ہونے دیے، اور اس کا خمیازہ پوری سیاسی جماعت بھگت رہی ہے. اور جب بھی کوئی تھوڑا بہت سینٹی کی بات کرتا ہے، دنائی کی بات کرتا ہے، تو اس کے اوپر غدار کا لیبل لگ جاتا ہے اور اس کو پارٹی سے باہر نکال دیا جاتا ہے. تو ٹکراؤ کی سیاست اور جلاؤ گھراؤ کی سیاست سے پاکستان جو ہے، اور تحریک انصاف، پاکستان تو مکمل ہو ہی نہیں سکتا. اور جہاں تک سوال اٹھتا ہے تحریک انصاف کا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ جلاؤ گھراؤ کی سیاست کر کے کچھ اس سے رزلٹ حاصل کر لے گی، تو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل غیر مناسب ہے. تحریک انصاف اس کرنٹ سچویشن میں اگر یہ سمجھتی ہے کہ اس جلاؤ گھراؤ کی سیاست سے وہ دوبارہ سے کر کے لاک ڈاؤن کر کے یا دھرنے دے کے وہ دوبارہ سے اپنے لیے کوئی چیز بینیفٹ حاصل کر لے گی، تو یہ بالکل ہی غلط سوچ ہے. تحریک انصاف کو ایک اچھی ایڈوائزری کاؤنسل کی ضرورت ہے. ان کو ایڈوائز یہی چاہیے، اگر کوئی دانا بندہ ہو تو ان کو یہ سمجھائے کہ آپ باقی پولیٹیکل پارٹیز کے پیٹرن دیکھیں. سیاسی جماعتیں جب بھی گئی ہیں، ہم گئے، ہم کہاں سے گئے، کدھر گرے، اور پھر کہاں سے گر کے کھڑے ہوئے اور دوبارہ سے حکومت میں آئے. اور اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ہماری پولیٹیکل پارٹی کو اس سے نکالا گیا اقتدار سے، لیکن ہم نے دوبارہ اپنا راستہ واپسی کا دانائی سے، طریقے سے، ٹالرنس کے ساتھ، کنسسٹنسی کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ، تحمل کے ساتھ ہم نے دوبارہ سے اپنا سفر جاری کیا اور دوبارہ اقتدار میں آئے اور دوبارہ پاکستان کی عوام کی خدمت کی. تو یہ کوئی لڑائی نہیں ہے، یہ کوئی جنگ نہیں ہے کہ آپ نے
ضروری ہے سڑکوں پہ اپنے معصوم ورکرز کے اوپر ایف آئی آریں کروا کے ان کو جیلوں میں بھیج کے ہی اور ان کے سر کچل کے ہی آپ نے اقتدار کے ایوان میں پہنچنا ہے، بلکہ اب تو اس کے چانس مجھے دور دور تک نظر نہیں آتے کہ یہ اب اس طریقے سے اس پیٹرن کے ساتھ اقتدار میں آ سکیں گے۔ ہاں ڈائیلاگ کریں، اقتدار تو دور کی بات ہے، پہلے سروائیول کو دیکھیں کہ سروائیو کس طرح سے کرنا ہے۔ آدھے سے زیادہ جماعت جو ہے اس کے اوپر جو مقدمات چل رہے ہیں، ان کے ورکرز جو ہیں اب آہستہ آہستہ بیچارے ورکرز کے گھر میں ان کے کیسز چلنے کی وجہ سے ان کے فائنینشیل حالات بیچاروں کے اتنے خراب ہو گئے۔ مختلف شہروں کے تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں ان کا مجھے فیڈ بیک ملتا ہے، بلکہ میں سن رہا تھا کہ پنجاب میں یہ جلسے کریں گے، جلوس کریں گے۔ پنجاب کے شہر فیصل آباد میں ان کے ورکرز کی کہانی یہ ہے کہ وہ بیچارے اس حد تک مجبور ہو گئے کہ ان کے پاس روزگار ختم ہو گیا ہے، اور اب اگر ان کو کوئی کہتا ہے کہ آپ سڑکوں پہ نکلیں تو وہ کس طرح سڑکوں پہ نکلیں؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اسٹریٹجی جو ہے بالکل ناکام ہے۔ آخری راستہ جو ہے ان کے پاس وہ ڈائیلاگ ہی ہے، اور شہباز شریف صاحب نے ہمیشہ کی طرح بہت پرانے سیزنڈ سیاستدان ہیں اور بڑے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں شہباز صاحب نے، اور انہوں نے بڑے اچھی طریقے سے ان کو یہ آفر دی ہے کہ آئیں بیٹھیں ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کریں، ایک مجوزہ تیار کریں، کچھ لے کچھ دے کی بنیاد پہ بات ہو سکتی ہے۔ تو میرے خیال سے ان کو اس آپشن کو 1 منٹ لگائے بغیر اس کو اویل کرنا چاہیے۔ لیکن یہ فرمائے گا کہ تحریک تحفظ پاکستان خود بھی ایک اپوزیشن الائنس ہے، اور اس کے الائنس کے اندر خود پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی بھی موجود ہے، ان کی طرف سے گرین سگنل دیا گیا ہے کہ وہ مذاکرات کے خواہاں ہیں۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس الائنس کو گورنمنٹ سنجیدہ لے گی، کیونکہ اس میں پی ٹی آئی کا بھی ایک نمائندہ موجود ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ الائنس کے بجائے یہ زیادہ بہتر ہے کہ صرف اسپیسیفکلی پاکستان تحریک انصاف سے ہی بات چیت کی جائے؟ دیکھیے گورنمنٹ تو بہت سنجیدگی سے لے گی، گورنمنٹ تو نہیں چاہے گی کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ حکومت کے وقت کے دوران، ٹینیور آف دا گورنمنٹ کے دوران کوئی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ملک میں پیدا ہو، بیکاز ہم لوگ بڑی اچھی طرح سے اس لاجک کو سمجھتے ہیں کہ اکنامک اسٹیبلٹی جو ہے یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے کنیکٹڈ ہے۔ تو اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی ملک میں نہیں ہوگی تو اکنامک اسٹیبلٹی جو ہے اس کا ریوائول جو ہوتا ہے وہ کافی حد تک مشکل ہو جاتا ہے۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، مسلم لیگ نون یا ہماری گورنمنٹ یا ہمارے الائنس، ہمارا یہی خیال ہے کہ ہم آئیں ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کریں۔ جو چیزیں حکومت کر سکتی ہے، جو چیزیں حکومت کے بس میں ہیں وہ تو حکومت کرنے کے لیے تیار ہوگی، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو حکومت کے بس سے باہر ہیں، جس طرح کے مقدمات ہیں عدالت میں جو پینڈنگ کیسز ہیں، وہ کیسز حکومت کے بس میں نہیں ہے ان کو وائنڈ اپ کرنا، وہ تو عدالت میں کورٹ میٹرز ہیں، اب عدالت ہی ان کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ لیکن یہاں تک ممکن ہوگا گورنمنٹ سنجیدگی سے ڈائیلاگ میں ان کے ساتھ بیٹھے گی بھی، ان کے ساتھ تعاون بھی کرے گی اور بات کو آگے بھی چلائے گی۔ لیکن میں پھر بھی سچ جاننا چاہوں گی کہ اس تمام تر صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا پھر بھی گورنمنٹ تحریک تحفظ آئین پاکستان سے بات چیت کرنا چاہے گی؟ دیکھیں بالکل کیوں نہیں کرنا چاہیں گے، الائنس میں سیاسی شخصیات موجود ہیں، اور میرے خیال سے سینٹی میری اپنی رائے کے مطابق اگر یہ سولو فلائٹ ہوتی تحریک انصاف کی تو سولو فلائٹ کے نتیجے میں تو تحریک انصاف کے جو ڈائیلاگ ہے اس کے اوپر کافی زیادہ جو وہ ایک مکتبہ فکر ہے جو یہ حاوی ہو جاتا کہ آپ ڈائیلاگ کی بجائے ہم کچھ اور راستہ اختیار کریں۔ تو اب کچھ ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جن کی سیاسی بصیرت، اور کچھ ایسے سیاسی قائدین ہیں جن کی سیاسی بصیرت، سیاسی تجربہ میں سمجھتا ہوں کافی ہے، مستقل مزاجی ان میں ہے، اور ان سے بات کی جا سکتی ہے۔ اس میں میرے خیال سے حکومت جو ہے اس کو اعتراض نہیں ہوگا۔ تحریک انصاف اگر اس کو اون کرے اور تحریک انصاف اس کے فیصلے کو اون کرے، جو بھی فیصلہ یہ الائنس کرے گا حکومت کے ساتھ، اگر میز پہ بیٹھ کر بات چیت ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں جو بھی نتیجہ نکلے گا، جو بھی ایگریمنٹ ہوتا ہے، اگر تحریک انصاف اس کی اونرشپ لیتی ہے یا حکومت کو محسوس ہوا کہ یہ لیتی ہوئی نظر آئے گی تو پھر حکومت یقیناً ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرے گی۔ یہ فرمائے گا سر کہ خیبر پختونخوا حکومت کے حوالے سے بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ کے خیال میں خود جو کے پی کی پالیسیز ہیں وہ کس حد تک اس طرح ٹیررزم کے حوالے سے جڑی ہیں، کیونکہ اس وقت ریاست کا جو موقف ہے ٹیررزم کے خاتمے کے حوالے سے خیبر پختونخوا کی پالیسیز اس سے یکسر مسترد نظر آتی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طالبان سے بات چیت کرنا یا جو ٹی ٹی پی کے گروپس ہیں ان سے بات چیت کرنا اور پھر افغانستان کے شہریوں کو پاکستان میں ہی رہنے دینا، ان کو واپس نہیں بھیجنا، یہ وہ پالیسیز ہیں جو ریاست کے ساتھ کوئنسائڈ نہیں کرتی ہیں؟ تو دو الگ الگ پالیسیز کے ساتھ کیسے ہم ٹیررزم کے خلاف لڑ سکتے ہیں؟
देखिए, केपी गवर्नमेंट की जहाँ तक उनकी मौक़िफ़ है, आपको तो पता है कि केपी गवर्नमेंट में फिर मैं वही कहूँगा कि नेशनल यूनिफ़ॉर्मिटी जो होती है या एक कलेक्टिवनेस जो होती है मरकज़ की और सूबों की, ये सूबे इकाइयाँ हैं मरकज़ के, और ये अगर यूनिफ़ॉर्मिटी ऑफ डिसीजन इनके बीच में होगा, तो ही रियासत जो है और तो ही वो सूबा जो है वो इफ़ेक्टिवली अपनी आवाम को भी डिलीवर कर सकेगा। लेकिन जहाँ तक ये मसला है सबसे बड़ा कि हमारे मुल्क में जो एक बढ़ती हुई दहशत गर्दी और दहशत गर्दी के जितने भी वाक़यात होते हैं उसके बीच में, उन वाक़यात में आप देखेंगे कि ज़्यादातर हमारे सामने वही अफ़गानिस्तान के जो एलिमेंट्स हैं या अफ़गानिस्तान का जो जो ज़मीन है वहीं से ये ओरिजिनेट हो रहा है, ये दहशत गर्दी का सारा अमल। तो जब ये सारा अमल वहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, वहीं से ये दहशत गर्दी का सारा अमल आगे चलता है, तो ये फिर यकीनी तौर पे हमारे लिए सेंटर के लिए भी और बाकी सारे सूबों के लिए भी और इवन खैबर पख्तूनख्वा की अपनी आवाम के लिए भी ये एक बहुत बड़ा ख़तरा है कि वहाँ पे जो दहशत गर्दी हो रही है, वहाँ की जो आवाम है, जो पख्तून है, वो काफ़ी हद तक परेशान है। ठीक है, हम ये नहीं चाहते कि एकदम सख्ती के साथ एक टाइम दिया जाए, और मुल्क में अगर अफ़गानिस्तान के लोगों ने आना तो वीज़े लेके आएँ, प्रॉपर चैनल के ज़रिए आएँ, उनकी डॉक्यूमेंटेशन हो, उनकी ट्रेसेबिलिटी हो, ताकि अगर कल कोई वाक़या हो, कोई बेगुनाह बंदा ना पकड़ा जाए ना उनमें से, तो गुनहगार बंदे को ही पकड़ा जाएगा। उसकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, ट्रेसेबिलिटी होगी, जो भी लोग यहाँ पे वीज़ों पे आए होंगे पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान उनको एडजस्ट भी करेगा, अकोमोडेट भी करेगा। लेकिन बढ़ती हुई दहशत गर्दी के ऊपर, तालिबान के साथ बातचीत करने के ऊपर, जब पाकिस्तान में वो दहशत गर्दी में तहरीक तालिबान पाकिस्तान मुलव्वस पाई जा रही है, हमारे फ़ौजी जवानों पे हमले कर रही है, हमारे मासूम शहरियों पे हमले कर रही है, बम धमाके हो रहे हैं, तो ये जब सारा अमल जारी है तो उसके बीच में मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा केपीके गवर्नमेंट का भी ये बड़ा इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होगा कि वो इन चीज़ों के ऊपर इस किस्म का वो रद्द अमल दें और ऐसे बातचीत करें या ऐसे फ़ैसले करें जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है। लास्टली ये जानना चाहूँगी सर कि अमेरिकी मैगजीन द डिप्लोमेट के मुताबिक पाकिस्तान के लिए उन्होंने 2025 को एक नई स्ट्रेटेजिक वापसी का साल करार दिया। आप समझते हैं कि स्ट्रेटेजिकली वाकई पाकिस्तान ने जिन चीज़ों के ऊपर काम किया है उससे न सिर्फ रीजन में बल्कि ओवरऑल दुनिया में भी पाकिस्तान मज़ीद मजबूत मुल्क के तौर पर वापस आया है? देखिए, यकीनी तौर पे पाकिस्तान इसका फ़ायदा भी उठाएगा और पाकिस्तान ज़्यादा बिल्कुल हम बिकॉज़ देखें, वे फॉरवर्ड इज़ इकॉनमी, और हमारी इकॉनमी बेस्ड पॉलिसीज़ जो हैं वही वे फॉरवर्ड है पाकिस्तान के लिए भी, पाकिस्तान की आवाम के लिए भी, और उसी में पाकिस्तान की आवाम का बेहतरीन मुस्तकबिल है। तो हमारी भी यकीनी तौर पे यही कोशिश है कि हम इसको इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो हैं उसको टाई अप करें और अपनी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उनको हम जो है उनको सराउंड करें विद द इकोनॉमिक इंसेंटिव्स। तो बेसिकली दुनिया का भी ये असूल है। आपको तो ये पता है कि जो एक वक्त में ट्रेड मिनिस्टर था वो फॉरेन मिनिस्टर भी हुआ करता था। तो ये तो पूरी दुनिया में एक ट्रेड ऐसा ये एलिमेंट है कि जहाँ पर भी इकोनॉमिक, जिस मुल्क ने भी इकॉनमी को पसे पुश डाला वो मुल्क जो है सफ़ा हस्ती से मिट गया। तो पाकिस्तान की एक बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है, पॉलिसी, और मैं तो इसको बड़ा अप्रिशिएट भी करता हूँ, और मेरे ख़्याल से सब लोगों को, बाकी पाकिस्तान के दोस्तों को और पाकिस्तान की आवाम को इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब। यकीनन इस वक्त की हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं वो दिफाई जो हमारे महाज पे काम करने वाले इदारे हैं उनके साथ एक पेज पर हैं, और शायद यही वजह है कि माजी में इसकी मिसाल बहुत कम मिलती है और इसीलिए इसके जो नताइज हैं वो बड़े देर पास साबित हो रहे हैं। और कुछ इसमें कुदरती तौर पर जो पिछले चंद एक फेजेज़ हमारे साथ रहे, चाहे पाकिस्तान की भारत के साथ जंग हो या अफगानिस्तान के साथ, उसमें जो पाकिस्तान ने जिस तरीके से रिस्पॉन्स दिया उसके बाद भी बहुत से लोगों के अब इस हवाले से सवाल या रिजर्वेशंस ख़त्म हो चुकी हैं कि आया पाकिस्तान किस हद तक जा सकता है। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद इसी हवाले से कुछ मज़ीद भी सियासी तज्ज़िया लेंगे।
بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی حوالوں سے تو بہت ساری تبدیلیاں ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی پاکستان کا جہاں پر ایک مثبت امیج ہے، جہاں پاکستان کے بارے میں تعریفی کلمات ادا کیے جا رہے ہوں، اگر وہ پاکستانی سیلیبریٹ نہ کرے تو وہ بھی غلط ہوگا. یقیناً پاکستان کے لیے پچھلے کچھ دنوں سے یا یہ کہا جائے کہ 2025 کا جو اختتام ہے پاکستان کے لیے اچھی خبریں لا رہا ہے، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ان اچھی خبروں کو رکھتے ہوئے کھلے دل کے ساتھ اس وقت کی سیاسی جماعتوں کو بھی کچھ اچھے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، جو بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن انٹینشنلی کیا واقعی حکومت اور اپوزیشن بھی اس حوالے سے سنجیدہ ہے؟ اس کا کچھ اب سیاسی تجزیہ ہم جاننے کی سیگمنٹ میں کوشش کریں گے کہ ریالٹی کیا ہے اور حقائق کے منافی کیا صورتحال ہے. اور اس سیگمنٹ میں اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں، عامر الیاس رانا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. عامر بھائی بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اچھا عامر بھائی، ایک تو شروعات میں یہ جو 2 آرٹیکلز آج مزید آ گئے ہیں، دی ڈپلومیٹ آف فارن پالیسی، کیا آپ نے دیکھا ہوگا واشنگٹن ٹائمز ہوا، پھر فائنینشیل ٹائمز ہوا، USA ٹوڈے، اور نہ جانے اس میں اور بھی کتنے اور آرٹیکلز ہیں. بظاہر یہ تمام اسٹیبلشڈ ادارے ہیں. میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ کے خیال میں پاکستان نے کتنا پیچھے چھوڑا ہے اپنے اس ماضی کو، کہ پاکستان کے بارے میں ہر لحاظ سے تعریف ہو رہا ہے ہر جگہ، یعنی یہ جو ایک ہم نے نئی کوئی اسٹریٹجی بنائی ہے، اس کی آپ کو مستقبل اس کا کیسا نظر آ رہا ہے؟ دی فارن پالیسی ہو گیا، ڈپلومیٹ ہو گیا، سب کے نام بھی لیے، فائنینشیل ٹائمز وغیرہ کے. بہت اچھی بات ہے کہ ظاہر ہے کہ اس میں ہماری ملٹری ڈپلومیسی کی بڑی کامیابی ہے. ہم نے انڈیا کو جس طرح جنگ میں پچھاڑا، لیکن اس سے پہلے انڈیا کی وہ حرکتیں جو انہوں نے امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، قطر سب جگہ پہ کی، اور وہ پبلک میں ایکسپوز ہو گئے کہ دہشت گردی ایکسپورٹ کر رہے ہیں. پھر پاکستان کے ساتھ انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ پنگا لیا، یہ پہلگام والا، وہ الٹا ان کے گلے پڑ گیا کہ وہاں 200 ڈپلومیٹس نے انکار کیا کہ آپ پرانی کہانیاں سنا رہے ہیں، ثبوت دیں. جب پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں پاکستان کے، اور پھر جو جنگ ہوئی اور اس میں جو ہماری فوج نے ان کا حشر کیا، صدر ٹرمپ کے ساتھ بہت کچھ تھا کہ جی یہاں پہ پرابلم بنے گا، دوسری طرف پرابلم بنے گا، آپ کو وہ عمران خان کے حوالے سے تنگ کریں گے. لیکن جو کچھ ان کے کابل میں حملے کا جو قاتل تھا وہ ہم نے جو ان کے حوالے کیا، اور پھر جنگ میں جو ہم نے بات مانی بھی صحیح اور بڑا پن دکھایا کہ مان کے بھی ہم نے حوصلہ بھی دکھایا کہ ہم پھر بھی کر سکتے ہیں، اور ٹھوک کے ہم نے جواب بھی دیا. اس سے صدر ٹرمپ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خود انپریڈکٹیبل ہیں، کہ آپ ان کے بارے میں نہیں کر سکتے کہ وہ جو انڈیا کے اتنے اچھے دوست تھے وہ پاکستان کے کیسے ہو گئے. ظاہر ہے کہ وہ ہمارے فیلڈ مارشل کا، ہمارے پرائم منسٹر کا، اور فیلڈ مارشل کا تو بہت زیادہ نام لیتے ہیں، جگہ جگہ پہ لیتے ہیں، بلکہ وہ مودی کی چڑ بن گیا کہ پتہ نہیں آج یہ جا رہا ہے پھر ہمارے ساتھ کچھ نہ کر دے. اچھا، اس ساری تعریفوں کے باوجود جب ہم ساری طرف سے ہو رہے ہیں، ایکچولی وہ ہے کہ پاکستان کے اندر اقتصادی میدان میں بھی ہمیں مضبوطی میں لانا ہے. ہمارے سفیر نے بھی ان جریدوں کو جب بات کی تو انہوں نے، رضوان شیخ صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں اب پاکستان کو اس کے اندر وہ کرنا ہے کہ عملی طور پہ اس جو مدد بن گئی ہماری، خود وہاں پہ کامیابی بن گئی ہے، ہم اس میں کامیاب ہو جائیں. واشنگٹن میں جو کامیابی ہے اس کو عملی طور پہ ہم آگے لے آئیں. تو اب اس کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جب آپ طے کر لیں کہ ہم نے منرلز کے لیے ان سے بات کی ہے، انویسٹمنٹ پہ بات ہو رہی ہے، مختلف ہم مل بھی رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں، اور ان کو ٹرسٹ بھی ہو گیا پاکستان پہ، اور انڈیا لوز کرتا ہے. تو اب ہمارے پالیسی سازوں کو، چاہے وہ فوج کے اندر ہو، چاہے وہ ہماری فارن پالیسی میں ہو، مل کے جیسے چل بھی رہے ہیں، ہم نے مل کے جنگ لڑی، مل کے جنگ جیتی. اب اس کے لیے ہمیں فارن انویسٹمنٹ کے لیے ماحول بھی بنانا ہے اور اس کو لے کے بھی آنا ہے. دیکھیں نا، سعودی عرب کی طرف سے کئی دفعہ، UAE کی طرف سے، کل UAE کے پریزیڈنٹ آ بھی رہے ہیں، کچھ ہمیں توقعات بھی ہوتی ہیں کہ یہ وزٹ برائے وزٹ نہ ہو. تو ہماری جو پالیسی بنانے والے ہیں وہ عملی سطح پہ اس کی تشکیل کیسے کریں گے کہ ہم MOU سے آگے نہیں بڑھ رہے، ایگریمنٹس کو انویسٹمنٹ کی صورت میں ڈھال نہیں سک رہے. وہ اگلا سال 26 پورا چیلنج ہے ہماری. اچھا، یہ ویسے آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ اس پوری سچویشن میں صرف خوشی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اس کو عملی طور پر کیسے ہم لے کے چلیں گے. ایک تو یہی اس حوالے سے کہ یہ جو کنٹینیوٹی ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں بھی کہ شروعات میں حکومتوں میں بڑا اچھا ایک لو قسم کا ریلیشن شپ ہوتا ہے حکومت اور اداروں کے درمیان، لیکن وہ آگے چل کے کچھ عجیب سی صورتحال ہو جاتی ہے. اس وقت آپ کو ورکنگ ریلیشن شپ اداروں اور حکومت کے درمیان کیسا نظر آ رہا ہے؟ کور ایشوز کے اوپر انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ ہر کچھ دنوں کے بعد ہم سنتے ہیں کہ جی پرائم منسٹر آفس میں اور اداروں کے درمیان میں معاملات کچھ ٹھیک نہیں چل رہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دال روٹی کا دار و مدار اس بات پہ ہے. ایک تو انہوں نے اپنے لیڈر کو اندر رکھا ہوا ہے اور وہ بیانیہ بنا رہے ہیں کہ نہیں وہ بڑا بہادر ہے، وہ ڈٹ گیا. دوسرا، ان کو یہاں کچھ سمجھ نہیں آ رہی
مطلب آپ دیکھیں نا عالیہ نیلم صاحبہ جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہے, انہوں نے ایک فیصلہ کیا, میرے خیال میں انہیں خطبہ نہیں دینا چاہیے تھا, فیصلہ ان کا حق تھا کہ انہوں نے سسپینڈ کر دیا, جو کہ میرے حساب میں الجہاد ٹرسٹ کی واضح خلاف ورزی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی 96 کی. انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا, انہیں بھی بات کرنا چاہیے تھا اور دھیما لہجہ اپنانا چاہیے تھا. یہ ججوں کے اوپر نہیں آتا, کیونکہ پھر اب ان کی کورٹس پہ کوسچن آ گئے کہ حضور آپ کے نیچے لاکھوں مقدمات موجود ہیں, لوگ تیسری نسل میں مقدمہ لڑ رہے ہیں اور آپ یہاں کہہ رہی ہیں کہ جی یہ تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. بھائی کر کے دکھائیں نا, پھر آپ عدلیہ کو ٹھیک کر کے دکھائیں. وہ کہتے ہیں نا اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرو نا, اپنی عدلیہ کو تو ٹھیک کر دیں پہلے کہ وہاں پہ مقدمات ٹھیک ہو جائیں. اچھا, جو شہباز شریف والی بات اور آرمی چیف والی بات کی, میرے خیال میں دونوں کے اندر میں کوئی گیپ نہیں ہے. یہ یار لوگوں نے وہ کہانی بنائی, ہمیں تو پہلے بھی پتا تھا, بڑی کلیئرٹی تھی. جب سی ڈی ایف کا چیف آف ڈیفینس فورسز کا آفس کی گفتگو بھی نہیں تھی تو ہمیں پتا تھا کہ 27 میں آرمی چیف کا ٹینیور پہلا 5 سال کا مکمل ہونے جا رہا ہے, کیونکہ نومبر 24 میں وہ فیصلہ ہو چکا ہے. اور اس کے پہلے بینیفیشری ایئر چیف ہیں جنہیں مارچ 2025 میں ایکسٹینشن کا اناؤنس نہیں کیا گیا. 24 میں ان کو 1 سال کی ملی تھی ایکسٹینشن, 25 میں آٹومیٹکلی مل گئی تھی. یہ ان کا دھندا تھا اور انہوں نے بڑی کامیابی سے 3 مہینے اس کو لپیٹا. لیکن اب جس طریقے سے اب وہ باضابطہ طور پہ آئینی قانونی شکل بن گئی ہے, تو آپ دیکھ لیں کہ وہ سارے کے سارے ٹویٹ بردار اور جو مشل بردار تھے نا, اس کے جلوس لے کے پھر رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, وہ کہاں گئے. ہم کہتے تھے نومبر بھی یہی ہے, دسمبر میں ہی آ جائے گا. تو دسمبر اب اینڈ ہونے والا ہے, وہ اب عمران خان کے لیے کچھ اور تاریخیں دیں گے. میں براہ راست عمران خان کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ آپ ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں. یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, ان کے فالوورز ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ لڑائی ہو جائے. میں تو ادھر ادھر کی نہیں کری, مجھے تو پتا ہے آپ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں, لیکن عابر بھائی جہاں آپ نے ذکر کر دیا ہے حجت تمام پوری کرتے ہیں, یہ مجھے پہلے یہ سمجھائیں کہ پی ٹی آئی نے کہا جی ہم نے تو مذاکرات کرنے نہیں ہے ایز یوزول, لیکن وہ جو گرینڈ اپوزیشن الائنس بنا ہے اس کے اندر اسد کیسر صاحب پھر کیا کر رہے ہیں, جس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے حکومت سے مذاکرات کرنے, پھر ان کو اس ٹیم میں سے بھی باہر نکل جانا چاہیے جو محمود اچکزئی صاحب کیا ہے. نہیں, اگر وہ ایک بندہ وہ بھی نکل جائے تو یہ باقی لوگ کیا ہیں, صفر بچہ صفر ہیں. ان کی پاور کیا ہے, پاور تو پی ٹی آئی ہے. اچھا, پی ٹی آئی کے اندر جو وہی بات جو ہم پہلے کر رہے تھے, جن کا دھندا اس بات پہ ہے کہ عمران خان اندر رہے اور ہم نعرے مارتے رہے اور اسے کہیں کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان, اس بیچارے کی حالت تو دیکھیں, اسے پھنسا دیا اور سارے انجوائے کر رہے ہیں باہر بیٹھ کے. اسد کیسر ہوں, بیرسٹر غور ہوں, یہ وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کی اچھی آواز ہیں, سیاسی آواز ہیں. ان لوگوں کو ہونا بھی چاہیے اور بات بھی کرنی چاہیے. اور بہرحال اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ پی ٹی آئی اس کے اندر ظاہر موجود ہے اور مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. ہم پہلے بھی یہی کہتے تھے کہ جی دیکھیں آپ کی جتنی شرائط ہے نا, آپ پہلے ٹیبل پہ بیٹھیں, پھر جا کے کہیں کہ ہم نے چیف الیکشن کمشنر نیا لینا ہے, ہم نے نئے الیکشن لینے ہیں, آئیں بیٹھ کے بات کریں. حکومت بیٹھی ہے اس کام کے لیے کہ نہیں آپ آئیں, جب بس آپ ہمارے ساتھ تصویر بنا لیں ہم حکومت توڑ دیں گے, ایسا تو نہیں ہوتا نا. نہ اداروں کی یہ پالیسی ہے نہ حکومت کی پالیسی ہے. آپ انگیج ہوں گے, انگیج کریں گے تو کچھ آپ لوگوں کو اپنے لیڈر کے حوالے سے اور پارٹی کو سیاسی طور پہ جگہ مل سکے گی. آپ کو جتنا زور آپ نے لگا لیا کے پی سے حکومتیں بدلنے کے لیے, آرمی چیف کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے 9 مئی کے, آپ کچھ نہیں کر سکے, بلکہ اتنا ہی آپ کے خلاف سخت ایکشن ہوئے. تو ان سب سے بچنے اور سیاسی انجمن سے جو ایک ہوتی ہے نا ستائش باہمی, اس میں کہیں کہ آپ انجمن بقائے باہمی بنا لیں حکومت کے ساتھ. آپ کے اوپر پریشر آئے گا پارٹی کے جو سٹالورڈز باہر بیٹھے ہیں, جو پریشر ڈالتے ہیں, جو ہاکس ہیں, انہیں کہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی بات سنتے ہیں لیکن فیصلے ہم خود کریں گے کیونکہ عملی سیاست میں ہم موجود ہیں. ان کے لوگ اب تھک گئے ہیں, باہر نہیں نکلتے. ہم ہی موجود ہیں لیکن وہ ورکر کی صورت میں نہیں آ رہے باہر کے, جی وہ مار کھائیں گے, کاروبار خراب کریں گے, جیل بھگتیں گے اور پی ٹی آئی کی قیادت پیچھے سے غائب ہو جائے گی. اچھا, لیکن اب ایک دو جو صورتیں بھی نظر آ رہی ہیں آپ کے خیال میں, ایک تو یہ کہ خان صاحب کے اوپر تو یہ جو ایک نیا گروپ انٹروڈیوس ہوا ہے جو ڈائلاگ کی بات کر رہا ہے, فواد چودھری صاحب جس کو لیڈ کر رہے ہیں اور عمران اسماعیل صاحب, یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کوٹ لکھپت کے لوگوں کو باہر نکالیں, کسی حد تک اس سے بھی معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اور دوسرا آپ کے خیال میں کیا ان لوگوں کے نکالنے یا شاہ محمود قریشی صاحب کے نکلنے سے کوئی بہت فرق پڑے گا سچویشن کے اوپر؟ دیکھیں, نکالنے کے لیے یا بات کرنے کے لیے میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ 3 میں نہ 13 میں, یہ ہیں کون فواد چودھری صاحب, ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں لیکن سیاسی طور پہ یہ پی ٹی آئی کی نمائندگی تو نہیں کر رہے نا. یہ تو کہلائے جائیں گے کہ یہ فوج کے کہنے پہ کچھ کر رہے ہیں, جبکہ فوج کا بیان کل آپ نے کور کمانڈرز کی پریس ریلیز دیکھ لی, تو ان کی پالیسی میں تو کوئی فرق نہیں آیا نا. ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان کو انڈورس کرتے ہوئے 2 قدم آگے ہی گئے ہیں. انہوں نے کہا کوئی بھی سیاستدان, کوئی بھی سیاسی جماعت پاکستان اور فوج کی عوام کے درمیان میں دراڑ نہیں ڈال سکتی. تو اس کو سمجھنے کی بات ہے کہ یہ کن کے لیے جا رہے ہیں, بلکہ وہ کوٹ لکھپت جیل والوں کے لیے مشکل ڈال رہے ہیں. ان کو یہ پارٹی کے اندر غدار بنا کے چھوڑیں گے کہ جی ان سے مل رہے ہیں, وہ تو خود خط لکھ رہے ہیں نا مفاہمت کا, لیکن ایشو یہ ہے کہ ان کی ضمانت کون دے گا, جن کی ضمانتیں یہ مانگ رہے ہیں کہ وہ باہر آ کے کیا گفتگو کریں گے. کیا وہ فواد چودھری دیں گے ضمانت, کیا عمران اسماعیل دیں گے, کیا وہ شفقت محمود دیں گے, کیسے دے سکتے ہیں یہ لوگ جو خود اپنی پارٹی میں نہیں ٹھہر سکے ایک دن کے لیے؟ اسد عمر کو دیکھ لیں کیا کر رہے ہیں وہ, مطلب بہت اچھے آدمی ہیں,
बेहतरीन आदमी है, लेकिन सियासी तौर पे उनकी पार्टी उनको इंडोर्स नहीं कर रही, उनको वापस नहीं लिया। वो जाके इमरान खान के सामने खड़े हो जाते थे, इमरान खान देख के चुप करके निकल जाते थे। असद उमर को भी वो उनके ओपनिंग वजीर खजाना थे और सब कुछ उनके हवाले था। 90 दिन और 100 दिन में और 6 महीने में जो कुछ करना था वो असद उमर ने करना था। ये जो आज पीआईए पे सारी पीटीआई कह रही है ना, मान रही है कि ठीक, अच्छा फैसला हुआ, इन्होंने कहा था हम 90 दिन में या चला लेंगे या बेच देंगे, तो एक फैसला भी ना कर सके। तो बड़ा मुश्किल काम है। ये जो कोशिश कर रहे हैं ये लाइमलाइट के लिए कर रहे हैं कि मीडिया में आते रहे, दाव लगा रहे, कभी तो इमरान खान सुन लेगा। अच्छा, आखिरी सवाल आमिर भाई, वक्त भी थोड़ा सा महदूद है, आपके ख्याल में क्या गवर्नमेंट ने जो मुज़ाकरात की बात की है ये चैप्टर 2025 में क्लोज हो जाएगा, या आपको लगता है अभी भी कोई गुंजाइश है? क्योंकि देखें एफर्ट्स तो हो रही हैं, खान साहब के जो फैसले आ रहे हैं उसके बाद मुझे नहीं लगता कि खुद पीटीआई भी ये चाहेगी कि बहुत अरसे तक ये जेल में मसाइल चलें, लेकिन उसमें उनकी बहनों का कितना अमल दखल है, और क्या मुज़ाकरात के लिए फाइनली आप अगले कुछ चंद महीने देख रहे हैं कि अहम किरदार अदा कर सकते हैं? आपने स्टार्ट में कहा क्लोज हो जाएगा, तो मैंने कहा नहीं, 25 में तो शायद स्टार्ट भी ना हो सके। तो जो आपने अगले चंद महीने कहे हैं तो वो ठीक बात है कि ये शुरू हो जाए। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट एंगेज कर लेगी अगर ये सीरियसली बैठेंगे और इनको पीछे से कोई वो छांटा ना पड़ गया जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान बनी है ना। क्योंकि इमरान खान का एक बयान आ गया ना तो ये सारे उड़ के खड़े होंगे, वो कहेंगे भाई ठीक है, मैंने पहले कहा था, इन्होंने कौन सा कुछ कर लिया था, मैंने तो तुम्हें कहा था स्ट्रीट एजिटेशन करो, तो तुम क्या कर रहे हो, फिर ये क्या करेगी मुज़ाकरात। असल बात वहीं पे आगे खड़ी होनी है कि इमरान खान ने ट्रस्ट कब किस पे किया है। जिसका नाम देते हैं उसी को जीरो कर देते हैं, जो हीरो इनके नाम पे बनता है उसे पार्टी के अंदर से जीरो कर देते हैं। हौसले की बात है इमरान खान की कि अपने साथियों पे ट्रस्ट करें, चाहे वो अब महमूद खान अचकज़ई को लाएं, राजा नासिर अब्बास को लाएं, असद कैसर को लाएं, जिसको भी लाएं उन पे ट्रस्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही दिलचस्प एनालिसिस। आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद थे, और वाकई इस वक्त की सिचुएशन देखा जाए तो बड़े सोच समझ कर फैसले करने होंगे, लेकिन जिस तरह वो उस डायलॉग कमेटी का हवाला दे रहे थे कि उनके पास भी मैंडेट क्या है, बज़ाहिर तो कोशिशें हो रही हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब को ख़त भी लिखा जा रहा है और मुख्तलिफ ऑप्शंस भी रखे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ना तो पीटीआई ने उस कमेटी को इंडोर्स किया है और ना ही हुकूमत ने उस ख़त का कोई जवाब दिया है। लेकिन इसके बाद फर्दर क्या हिकमत अमली हो सकती है, इसी के ऊपर उनसे बात करेंगे एक मुख्तसर वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम जिस तरह बात कर रहे हैं कि इस वक्त की सियासी सूरत हाल में जहां दुनिया भर में पाकिस्तान की तारीफ़ हो रही है, वहीं अगर देखा जाए तो सियासी तौर पर इस वक्त की हुकूमत के लिए एक ही मसला है और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये एक ऐसी अपोजिशन है, ना तो आप इसको उगल सकते हैं और ना ही इसको निगल सकते हैं, लेकिन एक मुसल्लमा हकीकत है और उसको तस्लीम किया जाना चाहिए। और इस हवाले से मुज़ाकरात की बार बार बात होती है, क्योंकि गवर्नमेंट भी जानती है कि डायलॉग के बगैर अपोजिशन को साथ लेकर नहीं चला जा सकता है। लेकिन सरप्राइजिंगली एक मरतबा फिर जब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मुज़ाकरात की बात की है तो पीटीआई ने इस मुज़ाकरात की ऑफ़र को रद्द कर दिया है। अलबत्ता जो एक अपोजिशन का अलाइंस है उसने इस मुज़ाकरात की ऑफ़र को एक्सेप्ट किया है, लेकिन अभी तक फर्दर कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक ऐसा ग्रुप भी है जो इन तमाम चीज़ों से, इन तमाम लालचों से हट के, कतई नज़र इनके, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस सिचुएशन से निकाल कर पॉलिटिकल पूल में लाने के लिए कोशा है। और उसमें फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब जैसी शख्सियात, महमूद मौलवी साहब जैसी शख्सियात, और उसमें कहा यह जा रहा है कि पीटीआई के अंदर अभी भी कुछ लोग हैं जो उनके साथ राब्तों में हैं, वो ऑन बोर्ड हैं। किस हद तक इसमें मज़ीद कुछ हो सकता है, क्योंकि ये जो ग्रुप है इसने अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर को ख़त भी लिखा, इस पर भी इनसे जानना है कि आया उसका क्या जवाब आया। और दूसरा उसमें बड़ा एक स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग है कि आप किन मंदरजात के ऊपर पीटीआई को इस मुश्किल से निकालना चाहते हैं। इसी के ऊपर कुछ तफसीली बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं साबिक गवर्नर सिंध भी, सीनियर रहनुमा भी हैं, इमरान इस्माइल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, ये अब बड़ी डिबेट इस वक्त हर जगह हो रही है कि जी डायलॉग होने चाहिए, लेकिन साथ में आपके जो 2-3 लोग आप मिलकर काम कर रहे हैं उनका भी बड़ा जिक्र आ रहा है कि आप लोग भी वॉलंटरीली ये करना चाह रहे हैं। आपने भी ख़त भी लिखा रिसेंटली। अब प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से कोई, एक तो ये कि उस ख़त पे कोई जवाब आया, और दूसरा आप लोगों ने भी स्पेसिफिकली ये तो नहीं कहा है ना कि खान साहब की पहले रिहाई करें और उसके बाद कुछ करें। नहीं सना, बिल्कुल ठीक फरमा रही है। देखिए, खान साहब की रिहाई के ऊपर ही तो सारी बातचीत और डायलॉग होने हैं। वो अगर हम उसको शराइत में डाल दें या कोई चीज करें तो वो तो फिर बात ही नहीं होनी। लिहाजा हमने ये बात रखी थी कि जिन लोगों पे खान साहब का ट्रस्ट है, जो इस वक्त कोट लखपत जेल में मौजूद है, अगर वो पेरोल के ऊपर रिहा किए जाए हुकूमत की तरफ से, तो ये वो लोग हैं जो जो सीनियर पीटीआई के साथी हैं, जो पुराने पीटीआई के लोग हैं, जो सियासतदान हैं, जो समझते हैं चीज़ों को, और वो इस बात के भी ख्वाह हैं कि बातचीत होनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए। और इस बारे में 2 खतूत भी वो लिख चुके हैं अब तक। सो उनके हैंड रिटन खतूत आपने पढ़े ज़रूर होंगे। सो उसमें बिल्कुल क्लियर है कि वो लोग बाहर अगर आते हैं तो वो मुज़ाकरात की तरफ बातचीत को ले जाएंगे।
وہ اڈیالہ جا کے عمران خان صاحب سے بات بھی کر سکتے ہیں, وہ ان کو قائل بھی کر سکتے ہیں کہ مذاکرات کے دروازے کھولے جائیں. اور پی ٹی آئی کی جو اب تک پالیسی رہی ہے ایک ٹکراؤ کی یا کانفلکٹ کی سیاست کی, وہ اس کے بھی مخالف ہیں. سو اگر ہم چاہتے ہیں کہ بات چیت ہو تو کوئی ایٹماسفیئر تو کریٹ کرنا پڑے گا, کوئی فضا بنانی پڑے گی تھوڑی سی, اور وہ فضا ایسی بنتی ہے کہ یہ 4-5 لوگ جو ہیں اڈیالہ جیل میں یہ باہر ہیں. اچھا, لیکن سر ایک تو پہلے یہ آپ کے خیال میں یہ جو شاہ محمود قریشی صاحب کے کچھ کیسز آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں, تو لوگوں کی یہ بھی اسلام آباد میں رائے ہے کہ شاید شاہ محمود قریشی صاحب سے شروعات کی جا سکتی ہے, لیکن اس کے پیرالل ایک یہ بھی تھیوری موجود ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اگر باہر آ کے بات کی کہ جی مذاکرات کرنے چاہیے, تو ان کے اوپر بھی غدار کا لیبل لگا کر ان کو بھی پارٹی ڈس اون کر دے گی, سوشل میڈیا پر ان کی بھی ٹرولنگ ہوگی. آپ کو نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا؟ ممکن ہے ایسا ہو, لیکن ظاہر ہے کہ اگر شاہ محمود قریشی صاحب خود اس بات کے خواہاں اور اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جی یہی راستہ ہے, کہ مذاکرات کا ہی راستہ ہے, وہ لکھ کے دے رہے ہیں, اپنے ہاتھ سے لکھ کے سائن کر کے دے. تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہی راستہ ہے, تو پھر میرا نہیں خیال کہ ان کو اس ٹرولنگ سے یا ان چیزوں سے کوئی خطرہ ہوگا. یہ ٹرولنگ جو ہے یہ تو پی ٹی آئی کی تباہی کا باعث بنی ہی رہا ہے. یہ تو انہوں نے تو پی ٹی آئی کو تباہ کیا ہی اس ٹرول نے. لیکن سر وہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ واقعی ایسا ہوا ہے, لیکن اس کو کنٹرول بھی تو نہیں کیا جا رہا نا. مطلب دیکھیں, جس دن محمود اچکزئی صاحب نے گفتگو کی اور تقریر میں انہوں نے کہا کہ جی آگے بڑھنا ہے, اسی دن یہ مطلب ٹویٹ آ جاتی ہے کہ جی آئیں احتجاج کے لیے تیاری پکڑیں. تو ایسی سچویشن میں پہلے تو سوشل میڈیا کو چپ کرانا بڑا ضروری ہوگا, مطلب آپ لوگوں کے لیے بھی, کہ بات چیت کا ماحول تبھی بنے گا جب ٹیمپریچر کچھ نیچے آئے گا. دیکھیں, سوشل میڈیا ایک تو پی ٹی آئی کا اپنا سوشل میڈیا ہے, پھر ایک وہ سوشل میڈیا ہے جو پی ٹی آئی کا نہیں ہے. وہ پاکستان سے باہر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف زہر اگلتے ہیں صرف اس لیے وہ عمران خان کی محبت میں کام نہیں کر رہے. وہ صرف اس لیے کریں کہ ان کو سبسکرپشن ملے. یا عادل راجہ جیسے لوگ, ہیدی میدر, کیا نام ہے, شہزاد اکبر کی بات کر رہے ہیں آپ, شہزاد اکبر صاحب کی بات کر رہے ہیں, شہباز گل صاحب کی بات کر رہے ہیں. نہیں, میں حیدر مہدی اور ان کی بات کر رہا ہوں, عادل راجہ پی ٹی آئی نہیں ہے. یہ سارے لوگ بھی کافی کریٹیکل گفتگو کرتے ہیں جن کے میں نام لے رہی ہوں, یہ بھی خاصی سخت گفتگو کرتے ہیں, لیکن ان کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا یہ پولیٹیسائز کریں اپنی گفتگو کو, یہ بھی مفاہمت کی طرف آئیں. ان کو بھی کوئی میرا خیال ہے کہ شوق ہوا ہے تھوڑا سا ایڈنگ فیول ٹو دا فائر کے اوپر, جو ویوز ملتے ہیں یا کوئی چیز ہوتی ہے, وہ ہے اسی طرف. سو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی ایک نمبر 1 پی ٹی آئی کو ڈس ایسوسیٹ کرنا چاہیے فرام دوز جو پی ٹی آئی نہیں ہے, اور ان کو پی ٹی آئی کے آفیشیل پیج پہ پوسٹ کرنا یا ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بات چیت کرنا, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ پی ٹی آئی ایٹ آل. جیل میں عمران خان صاحب ہے, تکلیف تو بشرا بی عمران خان صاحب اور ان کے دیگر ساتھیوں کو ہو رہی ہے جو جیل میں, جو جیل سے باہر ہیں, پاکستان سے باہر ہیں, پیسے بھی بنا رہے ہیں, وہاں سے عزت بھی سمیٹ رہے ہیں, ہر چیز سمپتی بھی لے رہے ہیں, تو وہ ان کو تو کوئی تکلیف نہیں ہے. سو ان کی تو دکانیں چلی اس میں رہی ہیں کہ عمران خان صاحب جیل میں رہے, ان کے اوپر ستم والا ہے, ستم ہوتا رہے, اور یہ اپنی دکانیں چلاتے رہے. اچھا, لیکن معذرت عمران صاحب سے, لیکن مجھے یہ بھی فرمائیں نا کہ اب ٹھیک ہے آپ کی بات کہ وہ جیل میں رہیں اور بہت سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں پارٹی کے اندر, لیکن اب جب پی ٹی آئی سے بات چیت کی بات ہو رہی ہے تو یہ جو آفیشیل جواب آیا شیخ وقاص اکرم صاحب کا کہ جی ہم نے مذاکرات نہیں کرنے, آپ کے خیال میں پھر یہ کس نے فیصلہ کیا ہوگا؟ بیرسٹر گوہر صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بات چیت کرنی چاہیے اور بات چیت ہی الٹیمیٹ سلوشن ہے ڈیموکریسی کا, لیکن یہ ڈیسیجن جو آ رہا ہے یہ پھر اس کا مطلب ہے کہ اڈیالہ سے آ رہا ہے یہ ڈیسیجن, یہ کہاں سے آ رہا ہے اور اس کو پارٹی کیوں اون کر رہی ہے اگر واقعی وہ بھی چاہتے ہیں کہ بات چیت ہو؟ دیکھیں, بڑی مزے کا خیز چیز یہ ہے کہ وہ شخص جو خود 3 سال سے سی ایم ہاؤس کے پی کے سے باہر نہیں قدم رکھا, جس نے اس کو ڈر ہے کہ اس کو اریسٹ کر لیا جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا, وہ وہاں بیٹھ کے بڑکے لگا رہا ہے کہ جی انقلاب آئے گا اور ہم مذاکرات نہیں کریں گے, ہم مفاہمت نہیں کریں گے, ہم مزاحمت کریں گے. او بھائی میرے تو وہاں سے نکلنا, باہر آ جاؤ مزاحمت کرنے کے لیے میدان میں, لوگوں کو لو اور اڈیالہ کے باہر کھڑے ہو جاؤ. یہ تو بڑا آسان ہے کہ آپ ہائیڈ آؤٹ میں رہیں, سی ایم کی چھتر چھایا میں آپ چھپے رہیں, وہاں پہ پرکس اور پریولیجز انجوائے کرتے رہے, وہاں سے بیٹھ کے بڑکے بھی لگاتے رہے. تو یہ سب کو پتہ لگ گیا کہ ان دلوں میں کتنا تیل ہے, تو ان کی باتیں نہ کریں. انہوں نے تباہی کی, یہ نہ پی ٹی آئی کے کبھی تھے, نہ ان کو پی ٹی آئی کے مزاج کا پتہ ہے,
نہ یہ پی ٹی آئی کو جانتے ہیں، نہ ورکرز کو جانتے ہیں، نہ لیڈرشپ کو پہچانتے ہیں. یہ بس اس طرح کی باتیں کرتے رہیں گے، ان کی باتوں سے دھیان نہ دیں. چلیں، لیکن اب سر ان کے پاس عہدہ تو ہے، یہ الگ بات ہے کہ نوٹیفیکیشن نہیں نکلا، نہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا نوٹیفیکیشن ہے، مطلب بڑے مسائل ہیں پارٹی کے اندر. لیکن پھر بھی چلیں، اگر آپ اس چیز کو، اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکے کہ پی ٹی آئی اپوزیشن کی سب سے بڑی پاکستان کی پارٹی ہے، تو یہ بھی ایک حقیقت ہے. لیکن کچھ غلطیاں ان سے بھی سنگین ہیں جو ہو رہی ہیں اس وقت. اچھا، آپ کے خیال میں ایک تو یہ کہ گورنمنٹ نے آپ کے خط کا کیا جواب دیا، اور دوسرا یہ جو ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس ہے، انٹرسٹنگلی اس میں بھی اسد کیسر صاحب ہیں جو پی ٹی آئی کی نمائندگی کر رہے ہیں، اس الائنس نے اگری کر لیا ہے کہ مذاکرات کرنے ہیں. ایک تو یہ بڑی مطلب ڈول پالیسی ہے کہ ایک طرف آپ منع بھی کریں، دوسری طرف اس الائنس میں بھی آپ ہیں. دوسرا، آپ کو نہیں لگتا کہ کیا اگر ایسا مذاکرات کے لیے بیٹھیں تو کیا آپ کو لگتا ہے اچھکزئی صاحب کے پاس اتنے مطلب اختیارات ہوں گے کہ وہ فری ہینڈڈلی اس مذاکرات کو لیڈ کر سکیں اپوزیشن کی سربراہ کی حیثیت سے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب نے اختیار تو دیا ہے انہیں بات کرنے کا. اب اچھکزئی صاحب کب بات چیت شروع کرتے ہیں، کب نہیں کرتے ہیں، یہ تو ان پہ منحصر ہے. لیکن ایک اچھی چیز تو ہوئی کہ کم سے کم ایک ہمارے پریشر میں ہی صحیح، لیکن کم سے کم جو 5 لوگ اڈیالہ میں ہیں ان کا نام بھی پی ٹی آئی کے لبوں پر تو آیا. ان کو بھول ہی گئے تھے سب. ایک اچھی چیز تو ہوئی کہ پی ٹی آئی جو ایڈمنٹ تھی کہ نہیں جی ہم مذاکرات نہیں کریں گے، وہ اب اس پریشر میں تو آ رہے ہیں کہ جی اب چاروں طرف سے مذاکرات کی آواز آ رہی ہے. اور میں یہ پورا کریڈٹ جو ہے نیشنل ڈائلاگ کمیٹی کو دیتا ہوں کہ صرف 5 ہفتوں کی جدوجہد کے اندر انہوں نے ایک نیریٹو جو تھا اس کو ٹرن کر دیا. کوئی مذاکرات کی بات نہیں کر رہا تھا پاکستان علاوہ. ان 5 ہفتوں کے اندر ہم نے یہ ہر آدمی کو فورس کر دیا کہ مذاکرات کی بات کریں. آپ لوگوں کے ٹی وی چینلز پہ مذاکرات کی بات ہونے لگی ہے. سو ایک ایٹماسفیئر آلریڈی بننا شروع ہو گیا ہے. اب وہ کس کے تھرو ہوتی ہے، کون اس میں لیڈ لیتا ہے، عمران خان صاحب کس کو ٹرسٹ کرتے ہیں، وہ سب بات کی بات ہے، سیکنڈری ہے. پرائمری تھنگ از کہ ٹیبل پر بیٹھنے کو راضی ہو جائیں اور بات چیت کرنے کو تیار ہو جائیں. اچھا، آخری سوال عمران اسماعیل صاحب کہ آپ کے خیال میں دونوں اگر پارٹیز کو دیکھا جائے، یعنی گورنمنٹ بھی اور اپوزیشن کو بھی، تو کس کی مجبوری آپ کو مذاکرات محسوس ہوتے ہیں؟ مطلب پی ٹی آئی بھی اگر احتجاج کی بات کر رہی ہے تو لوگوں کو تو وہ نہیں نکال پا رہے اس طرح سڑکوں پر، اور گورنمنٹ بھی کنٹرول نہیں کر پا رہی اپوزیشن کو. تو اس وقت دونوں کی ضرورت ہے یا آپ کو لگتا ہے کوئی ایک بہتر فوٹنگ پر اس وقت ہے؟ نہیں، دیکھیں نا، ایکچولی تو حکومت کو تو سوٹ کرتا ہے کہ پی ایم ایل این کی حکومت کو سوٹ کرتا ہے کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تناؤ کی صورتحال رہے، اور وہ جب تک رہے گی جب تک ان کی کرسی مضبوط رہے گی. تو ان کو تو سوٹ کرتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ کسی گورنمنٹ کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ پولیٹیکل ٹیمپریچرز آن دا ہائی رہیں، اونچے رہیں درجہ حرارت. اور کیونکہ اس ہائی ٹیمپریچر کے اندر حکومت چلانا یا اپنے پالیسیز کو مشکل ہے، بالکل امپلیمنٹ کرنا مشکل نہیں، ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا. کوئی انویسٹمنٹ پالیسی حکومت لے آئے، اگر وہ ناکام نہ ہو تو آپ مجھے بتا دیجیے گا، جسٹ بیکاز کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے ملک میں. جب پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی تو اکنامک ریفارمز بھی کامیاب ہوتے ہیں، ورنہ نہیں ہوتے. سو حکومت بھی تیار ہے بات چیت کرنے کے لیے. اور آپ نے جو ابھی سوال کیا تھا کہ ہمارے خط کا کوئی جواب آیا، تو آفیشلی تو کوئی ریٹن جواب تو اب تک نہیں آیا. لیکن جو پی ایم ایل این کے دوستوں سے بات ہوئی، جو سینئر وزراء سے بات ہوئی، انہوں نے بھی اس بات کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ وزیر اعظم نے اس بات کو سراہا ہے اور وہ کنسلٹیشن کر رہے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور وہ جلد ہم سے رابطہ کریں گے. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ سر، آپ کے قیمتی وقت کا. ہمارے ساتھ اسماعیل صاحب موجود تھے جو کہ اس امن کمیٹی کا حصہ ہیں جو مذاکرات کرنا چاہتی ہے، اس ڈائلاگ کمیٹی کا حصہ ہیں. لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب کو خط بھی لکھ چکے ہیں اور اپوزیشن کے جو الائنس ہے اس کی طرف سے بھی مذاکرات کی بات ہوئی ہے. کیا واقعی مذاکرات کا ماحول بن پاتا ہے یا پھر نہیں؟ ایک مختصر وقفہ. اور جہاں سیاسی محاذ کے اوپر گورنمنٹ دیکھ رہی ہے کہ کیا آپشنز ہیں، وہیں بین الاقوامی محاذ کے اوپر جو ہم نے سفارتی طور پر اپنی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے ہیں، اب یقیناً دنیا بھی اس حوالے سے کنونس ہو چکی ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ انٹرنیشنلی ہر بڑے پلیٹ فارم کے اوپر پاکستان کی سفارتی لحاظ سے اور دفاعی لحاظ سے تعریف کی جا رہی ہے. اس کے اوپر کچھ تفصیلی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس طرح پاکستان کے حوالے سے بین الاقوامی جریدے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے 2025 جو ہے وہ اسٹریٹجک واپسی کا سال قرار دیا جا رہا ہے. بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اسٹریٹجکلی مضبوط تو تھا، لیکن پاکستان کی کوششوں کو، پاکستان کی صلاحیتوں کو، پاکستان کی دہشت گردی کے لیے جو اس کے خاتمے کے لیے جو کاوشیں ہیں اور جو خدمات ہیں،
ان کو सराहा जाना बहुत ज़रूरी था। पाकिस्तान बड़े अरसे से इस हवाले से फ्रंट लाइन के ऊपर काम कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान की इन तमाम चीज़ों को कभी भी इंटरनेशनली उस तरह एड्रेस नहीं किया जाता रहा। उसकी एक बड़ी वजह भारत का घिनौना किरदार और भारत की जो इल्ज़ाम तराशी थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जो मनफी प्रोपेगेंडा था, उसने इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा किया। और सबसे बढ़कर ये कि अब ख़ास तौर पर इस एक साल में जो पाकिस्तान ने सिफारती महाज के ऊपर न सिर्फ भारत का चेहरा बेनकाब किया है बल्कि अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है, उसके बाद से एक नया पाकिस्तान इमर्ज होता हुआ न सिर्फ खत्ते में बल्कि दुनिया भर के सामने नज़र आ रहा है। और इसकी मिसाल है पिछले चंद दिनों के दौरान तवातुर के साथ जो आर्टिकल्स आए, रिसेंटली अभी जो 2 आर्टिकल्स आए हैं जिनका बार बार हवाला दिया जा रहा है आज के हवाले से, इसमें बड़ी हद तक द डिप्लोमेट और फॉरेन पॉलिसी में इस चीज़ को हाईलाइट करने की कोशिश की गई है कि सिफारती महाज के ऊपर पाकिस्तान ने जो अपनी पॉलिसीज़ में तब्दीलियां लाई हैं उसी का नतीजा है कि स्मार्ट मूव्स की वजह से पाकिस्तान ने वो जगह हासिल कर ली है जो कभी भारत के पास मौजूद थी। इसी हवाले से कुछ तफसीली बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ इंटरनेशनल एक्सपर्ट मौजूद हैं, अंजा साकिब साहिबा। अंजा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मैं पहले तो ये जानना चाहूँगी कि ये जो 2 आर्टिकल्स आज रिसेंटली आए हैं, ये उसी तरह एक कंटिन्यूएशन करार दिए जा रहे हैं जैसे वॉशिंगटन टाइम्स और फाइनेंशियल टाइम्स वगैरह के आर्टिकल थे। लेकिन अगर देखा जाए तो द डिप्लोमेट और फॉरेन पॉलिसी, इन दोनों में इस चीज़ का ख़ास तौर पर फोकस रखा गया है कि हमारी जो अफवाज के सरबराह हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और इसके अलावा वज़ीर आज़म पाकिस्तान, इन्होंने ख़ास तौर पर काम किया है मुख्तलिफ ममालिक और ख़ास तौर पर अमरीका के साथ ताल्लुकात इस्तेमाल करने के लिए। आप समझती हैं कि ये इंटेंशनली तो पाकिस्तान बड़े अरसे से कोशिश कर रहा था, लेकिन इस मरतबा क्या नया हुआ कि जिसकी वजह से पाकिस्तान के ताल्लुकात अमरीका से असर नौ तरतीब दिए गए हैं? आफ्टर रेमंड डेविस और कुछ इस तरह के केसेस थे जहां पे एक ट्रस्ट शेकन अप था बिटवीन द यूएस एंड पाकिस्तान, तो उसके ऊपर आई थिंक पहली दफा इस तरह हुआ है कि पूरी दुनिया के आगे एक यकजा, एक यूनिफाइड नैरेटिव प्रेजेंट किया गया है इन वॉशिंगटन, जहां पे सिविल लीडरशिप और मिलिट्री की लीडरशिप जो आला सतह पे है वो जाके उन्होंने एक यूनिफाइड मैसेज दिया है। तो आई थिंक एक चीज जो आपका सवाल था कि व्हाट हैपेंड डिफरेंटली, तो ये वो एक चीज है कि पहले एक तफरक नजर आता था कि दोनों लीडरशिप्स के अंदर। तो आई थिंक पहली दफा एक नेशनल नैरेटिव की तरह तौर पे अमेरिका के साथ दोबारा से रिकिंडल करना हमारे रिलेशनशिप को ना सिर्फ मिलिट्री सतह पे बट इवन इकोनॉमिक कोऑपरेशन के अंदर देखें बहुत ज़रूरी था, क्योंकि नो डाउट कि हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में रहते हैं, लेकिन इस मल्टीपोलर वर्ल्ड की अभी भी एक बड़ी हकीकत है अमेरिका। तो इससे आई थिंक एक चीज़ जो बिल्कुल शाया हुई है सामने वो ये हुई है कि इस साल 2025 में पाकिस्तान ने प्रूव किया है कि ना सिर्फ डिप्लोमेसी मगर हमने एक रेलेवेंस भी क्रिएट की है ऑफ मिलिट्री फर्स्ट, यानी कि यहाँ पे हमने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि ना सिर्फ इस खित्ते में पाकिस्तान एक न्यूक्लियर डेटरेंट का काम सर अंजाम दे रहा है, जो हमने देखा इंडिया के एक हेजेमोनिक एम्बिशंस को बिल्कुल क्रश करने के फॉर्म में, बल्कि उनकी हमारी जो एयर कॉम्बैट की इफेक्टिवनेस है उसके अंदर, फिर उसके अलावा जो हमने नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की मैच्योरिटी दिखाई है, उसके बाद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हमने जो कंडक्ट किए हैं, फिर डेटरेंस की जो स्टेबिलिटी है डिस्पाइट द फैक्ट कि हमें बड़ा एक इकोनॉमिक स्ट्रेस भुगतना पड़ा था पोस्ट फ्लड्स और क्योंकि क्लाइमेट डिजास्टर के ऊपर। तो आई थिंक एक जो फोर्स्ड जो एक एजेंडा था पूरे वर्ल्ड का और खासकर इंडिया का बहुत ही भयानक एजेंडा था कि पाकिस्तान को हम ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर से दोनों से प्लस ना सिर्फ काइनेटिक वॉरफेयर के जरिए बट नॉन काइनेटिकली भी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में भी साइऑप्स के जरिए हम पाकिस्तान को एंगेज करके रखें। तो उनका बड़ा मैं कहूँगी एक निस्तो नाबूद हो गए उनके वो प्लान्स, खासकर मोदी सरकार की जो एक चीप टैक्टिक्स थे वो भी दुनिया के आगे एक्सपोज हो गए। सो आई थिंक कि खासकर अमेरिका की अगर मैं बात करूं तो ये जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का जाना, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का जाना, टाइज बेहतर होना, मिलिट्री कोऑपरेशन और एक्सचेंज हॉटलाइंस का इस्टेब्लिश होना, ये इस बात की तस्दीक करता है कि एक तो सबसे बड़े हमारे जो लेट्स से ब्रांड एम्बेसडर अब ट्रम्प बन चुके हैं, जो कभी वो 6-0 कहते हैं कभी 7-0 कहते हैं। सो आई थिंक इस आजकल के दौर में आई थिंक रेलेवेंस जो है ना जी, ये सिर्फ स्टेटमेंट से अर्न नहीं की जाती जो हमने पहले देखा इन द केस ऑफ के जिस तरह पड़ोसी ममालिक करना चाह रहे थे, मगर
बैटल फील्ड, और ना सिर्फ काइनेटिक बैटल फील्ड बल्कि साइबर वॉरफेयर में, मीडिया के अंदर, नैरेटिव की जंग के अंदर, तो पाकिस्तान ने अपने आप को प्रूव किया है कि ना सिर्फ वो एस्केलेशन कंट्रोल करना, अपनी दिफा करना, बट ऑल्सो पूरे रीजन के लिए, पूरे खत्ते के अंदर इस्लामिक उम्मा के लिए एक अलम बरदार है ऑफ पीस एंड होप। ये भी फरमाइएगा कि दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान की जो खिदमात हैं, फाइनली उनको न सिर्फ ये कि अप्रिशिएट किया जा रहा है बल्कि इनको समझा भी जा रहा है, और दूसरा भारत का दहशतगर्दी से जो ताल्लुक अब खुलकर सामने आया है, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? जी डेफिनेटली, देखें अभी हाल ही में हमने बड़े इस तरह के वाक़े देखे हैं कि जहाँ पे आप देखें, पहले हम अफगानिस्तान की बात करते हैं। सो टाइम एंड टाइम अगेन पाकिस्तान इस चीज़ के एविडेंसेस दे चुका है कि भारत की डेफिनेटली इन्वॉल्वमेंट है अफगानिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के थ्रू या ना सिर्फ एक्सपोर्ट ऑफ कॉन्ट्राबैंड और उसकी इलीगल मूवमेंट्स, मगर कलादम तंजीमों को पनाह देना, जिस तरह के टीटीपी वगैरह है, बीएलए वाला पूरा फैक्शन है, केपी के अंदर शर फैलाना। सो एक तो वो उनकी वो प्रॉक्सी इन्वॉल्वमेंट है। उसके अलावा आप देखें जिस तरह अभी दीगर मामलात हुए हैं पूरी दुनिया में, ये कोई नई बात नहीं है कि कनाडा से लेके, श्रीलंका से लेके, बांग्लादेश से लेके, नेपाल से लेके, हर जगह, चाइना के अंदर भी, कि भारत ने शर फैलाया है, और वो प्रूवन बात है। सो आई थिंक पाकिस्तान अब जो कर रहा है, हमने बहुत ज्यादा एविडेंसेस सबमिट किए हैं इवन इन इंटरनेशनल फोरम्स, इंटरनेशनल कोर्ट्स में। आप इंडस वाटर ट्रीटीज का केस उठा के देख लें, वो भी अब आईसीजे ने प्रूव किया है कि भारत जो भी स्टेप्स ले रहा है, इवन अगर वो आर्टिकल 51 को भी मिसयूज करने के तहत, वो चीजें एक्चुअली ट्रीटीज में मेंशन ही नहीं थी। सो ये सिर्फ और सिर्फ एक शर पसंद अनासर हैं वहाँ के, जो कि लेड बाय मोदी गवर्नमेंट है। पूरी दुनिया के आगे ये एक्सपोज हो चुके हैं कि असल टेररिज्म जो है ना जी, वो इस्लामिक टेररिज्म नहीं है। असल टेररिज्म ये जो हिंदुत्व माइंडसेट है गवर्न बाय मोदी, इस मोदी सरकार के अंदर गोदी मीडिया के सपोर्टेड, जो मैं इसको कहूंगी, ये एक एजेंडा है। ये है एक्चुअली जो पूरी दुनिया के लिए अभी एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। आप मोदी जैसा साइकोपैथ जो अपने सियासी मफादात के लिए निहत्ते औरतें और बच्चों पे अटैक करेगा, वो जी एक्चुअल थ्रेट है टू द रीजनल पीस, और ना सिर्फ रीजन के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अंजा साकिब साहिब हमारे साथ मौजूद थी, माहिर बैन अवी उमूर, और किसी हद तक पाकिस्तान की वो तमाम रिजर्वेशंस जो कि इंटरनेशनली पाकिस्तान ने इन तमाम चीज़ों के हवाले से उठाई हैं, न सिर्फ ये कि उनका यादा जो है वो अब दुनिया भी कर रही है, पाकिस्तान के किरदार को भी अप्रिशिएट कर रही है, और दूसरा ख़ास तौर पर अमरीकी सदर ट्रंप की अब जो नई पॉलिसी है अमेरिका के हवाले से, उसमें पाकिस्तान का किरदार खुलकर ज़्यादा वाज़ेह होता हुआ और बढ़ता हुआ भी महसूस किया जा रहा है। इसी के साथ ही प्रोग्राम के वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।